میرے نبی کی ماں پیدا کرنے والی ماں جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب وہ جو میرے نبی کا میلاد خود پڑھتی ہیں، کون؟ حضرت آمنہ۔ کتنا سچا اور کتنا پکا ہوگا، وہی آج میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے، جب میں اپنے ابا کے گھر میں چھوٹی سی بچی تھی، ابھی نبی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے نبی کی ماں ہی جب چھوٹی سی بچی، میرے نبی کی ماں۔ اچھا، آپ کو نبی کے نانا کا نام معلوم ہے؟ اوہ نہیں۔ اور ان سے پوچھ لوں کسی فلم کا گانا معلوم ہے تو دو چار کو یاد ہو جائے گا، ان بزرگوں کو چھوڑ کے۔ میرے نبی کے نانا کا نام حضرت وہب تھا، اور دادا کا نام عبد المطلب تھا، باپ کا نام حضرت عبداللہ تھا، ماں کا نام حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، جب میں چھوٹی سی تھی اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی، میرے ابا کا مکان پتھروں کا تھا اور چھپروں کا تھا۔ فرماتی ہے میں کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کرتی تھی، جب جب ننگے پاؤں چلتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی کنکر آ جاتا تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا آ جاتا تھا، تو وہ کنکر اتنا چبھتا تھا میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، پھونکا کرتی تھی، بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے، جب میں تھوڑی تھوڑی بڑی ہو گئی، 8 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، 12-16 سال کی ہو گئی، فرماتی ہے تب بھی میرے پاؤں میں نوکیلا پتھر چبھتا تھا۔ اب بیان فرماتی ہے، جب میں جوان ہو گئی، میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا، اور فرماتی ہے جب میری شادی ہو گئی، میری رخصتی ہو گئی، میں حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی، حضرت عبداللہ کے گھر چلی گئی، بارات آئی مجھ کو لے کر کے چلی گئی حضرت عبداللہ کے مکان میں جب رہنے لگی، ان کے گھر میں بھی اگر کبھی ننگے پاؤں چلتی تھی، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا، کوئی پتھر آتا تھا، تو اتنا چبھتا تھا، اتنا چبھتا تھا کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ مگر اب میرے نبی کی ماں عورتوں کے سامنے بیان فرما رہی ہے، او میری بہنوں سنو، جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی جلوہ گر ہوا، آقا کا نور میرے پیٹ میں آ گیا، میرے نبی کی ماں فرماتی ہے اس رات کے بعد اب میں جب بھی چلا کرتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے نوکیلا پتھر آتا تھا یا کنکر آتا تھا، تو اب چبھتا نہیں تھا، بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ آواز کو بیٹا تھوڑا کھولو، یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے نبی ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں، ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے۔ فرماتی ہیں پہلے اگر کانٹا آتا تھا چبھتا تھا، کوئی ٹکڑا پتھر کا آتا تھا چبھتا تھا، لیکن جب نبی میرے نور محمدی میرے پیٹ میں آئے، اب اگر نوکیلے پتھر پہ یا کانٹے پہ پاؤں رکھا تھا تو موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ اعلی حضرت تبھی تو بولے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی بولے سبحان اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ، یہ میرے نبی کی ماں کی پہلی بات۔ اب دوسری بات سنو،
میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں جیسے اور عورتوں کو نا تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اس وقت پہ، مجھے ذرا بھی 5-7 مہینے ہو گئے مگر ایک ذرا بھی تکلیف نہیں. جب میں چلتی تھی نا تو مجھے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ آواز آیا کرتی تھی. اب میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے ہمارے خاندان، بلکہ عرب میں یہ دستور تھا، عورتیں کنویں سے پانی بھرتی تھی. آواز دیکھ رہے ہیں بیٹا تم؟ یہ ہاں، اس پہ توجہ، موبائل پہ کم دھیان رکھو، اس پہ زیادہ دھیان رکھو، ورنہ ایسا ہوتا ہے نا پھر دوسرے جلسوں میں بلاتے نہیں ہیں لوگ. تمہارا جو کام ہے اس کو پورا کرو بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہاں میری طرف توجہ رکھو. اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے میں کنویں پہ پانی بھرنے گئی. اللہ، میرے نبی کی ماں، آج کی بہو اور میرے نبی کی ماں، اور وہ بھی پیٹ میں نور محمدی 5-7 مہینے ہو گئے. فرماتی ہے میں نے چمڑے کا برتن لے لیا، رسی لے لی اور میں بھی چلی گئی. وہاں آدمی نہیں ہوتے تھے، اور جیسے ہی گئی کنویں پہ عورتوں کی لائن لگی تھی. اللہ اللہ، میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں میں بھی لائن میں کھڑی ہو گئی. آج کی عورتیں دھکا مکی شروع کر دیتی ہیں، اول تو جاتی نہیں، جاتی اب تو ویسے ہی لڑ رہی ہے. پہلے عورتیں تھیں اللہ، صابن نہیں، پسا ہوا پتھر ہوتا تھا، اسے ایسے کر کے رگڑ کے کپڑے دھوتی تھی، یہ سب چھل جایا کرتا تھا، یہ سارے کام کرتی تھی. اور اب تو واشنگ مشین ہے، ایک تھیلی کی ضرورت ہے تو 2 تھیلی ڈال رہی ہے صرف کی، 2 تھیلی ڈال کے بٹن دبا کے گھر سے. اب تو چوری کر، ڈکیتی کر، کسی کا گلا گھوٹ، کچھ بھی کرے لا کے دے گا. اور اب تو یہ چلے سن رہے ہو اس نے تو میرے ہاتھ تھکا دیے، کپڑے نچوڑ ایسی لا کے دیو جس میں کپڑے سوکھے سکھائے نکلے. ہے نہیں امام صاحب؟ کہہ رہے ہیں جی تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا ہے. اچھا ہو بھی گئی ہے تمہارے؟ نہیں او تو تجربہ نہیں ہوا ہے، ابھی بیچاروں کی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو خواب ہی دیکھ رہے ہیں خالی. اب ذرا میری طرف توجہ دو. سبحان اللہ کہتے ہیں کہ خواب میں سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں کنویں پہ لائن میں لگ گئی، عورتیں بھی ہیں. اب ایک آئی بھر کے چلی گئی، ایک آئی بھر کے چلی گئی، ایک آئی بھر کے، اللہ برکت فرمائے، ایک آئی بھر کے چلی گئی. میرے نبی کی ماں کے بعد دیگر آگے بڑھ رہی. یہ کہہ کون رہا؟ نبی کی ماں فرما رہی ہے جب میرا نمبر کنویں پہ پانی بھرنے کے آیا، میرے پیچھے عورتیں بھی تھی. میں نے سوچا اے آمنہ، اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا، کہیں کنویں کا پانی اندر نہ چلا گیا ہو، تلی میں پہنچ گیا ہو، تیری رسی چھوٹی نہ پڑ گئی ہو، تیرا برتن وہاں تک نہ پہنچے. اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھ لے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے برتن کنویں کی من پہ رکھ دیے، اور جیسے ہی رکھے کنویں کے اندر جھانکا تو ایک آواز آ گئی، او کنویں کے پانی قسمت پہ ناز کر لے، سارے نبیوں کے سردار کی ماں ہے، ان کا دیدار کر لے. او کنویں کے پانی، یہ خاتون سارے نبیوں کے سردار کی ماں ہے، اس کا دیدار کر لے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کنویں کا پانی نکلا، میرے چہرے کے قریب سے گزرا اور میرے برتنوں کو بھر گیا. نہ ڈول ڈالی نہ رسی، کنویں کا پانی بھر گیا. عورتوں نے دیکھا، عورتیں آئیں کہنے لگی آمنہ تمہارا تو جواب ہی نہیں ہے. اور اگر پتہ چل جائے نا کوئی میاں آیا میاں، پھر دیکھو کتنی لائن لگ جاتی ہے. سمجھ رہے؟ چاند نیرا ڈھچوکلا ہو، بعض میاں بھی اتنا بڑا گنڈا ہے، اتنا مارا جائے گا قبرستان میں گھیر گھیر کے. حضرت سب سے پہلے اس میاں کو ہی مارا جائے گا. کون میاں؟ جو شریعت کے خلاف چلتا ہے وہ میاں. اچھے بھی، میں تو گھر میں ہی میاں کے پیدا ہوا ہوں، سمجھ میں آ رہی. لیکن میں اس میاں کی ٹانگ پھیلا دی اور عورتیں دبا رہی ہیں کہ لے دبا. عورتوں نے گوشت دباتے دباتے پل پلا کر دیا. تمہارے یہاں اگر کوئی میاں ایسا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے، 2-4 عورتیں ذرا موٹی تازی مل کے نا پاؤں نہ دبائیں، اس میاں کا گلا دبا دیں. وقت کا نہ ہوگا بجے گی، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری. ارے یہ کوئی میاں ہو سکتا ہے کیا؟ بولو ایک میاں ہو سکتا ہے کیا یہ؟
اور چھوٹتے ہی کہتا بولے میاں ذرا میری پھال کھولی، اور یہ پتہ نہیں پھالا کھول لیا، بولے میاں ذرا میرا ہاتھ، میاں بولے ہاں تو بچ کیسے گئی، تیری تو میعاد رکھ دی ہے، میعاد اتنا بڑا ٹھوکلا چکر میں ڈال دیا۔ بولی میاں یہ بتاؤ کرایا کس نے، بولے وہ تیرا کوئی اپنا ہی ہے، بولی باس میاں میں سمجھ گئی۔ تبھی صبح برتن کھڑبڑا رہی تھی بھیا کی بیوی، گھر میں ایسے کرا دیا تو میاں نے، اس میاں نے بڑا مارا جائے گا ان میاں کو، اس لیے کوئی صحیح میاں ملے نا تو اس کے دامن پکڑیو، سب کے چکر مت پڑیو۔ عورتیں کہنے لگی آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے، اے آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو، تمہارے برتن کیسے بھر گئے، تمہارا جواب نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے پیٹ میں نبیوں کا سردار ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اب بریلی کے امام بولے، علامۃ الزمان بولے، فرید الآبان، ملحد النظار سید و عدنان، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کیا بولے، جل کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا نبی، اور اگر جس کی قبول ہو جائے آقا کہہ دے میرا غلام بن گیا کام۔ بولو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عورتیں کہنے لگی اے آمنہ ہمارے بھی برتن بھروا دو، میرے نبی کی ماں کہنے لگی تم بھی اپنے اپنے برتن من پہ رکھ دو۔ ساری عورتوں نے برتن من پہ رکھ دیے، میرے نبی کی ماں پھر جھانکنے لگی، جیسے ہی جھانکی پھر آواز آتی ہے اے کنویں کے پانی، یہ نبیوں کے سردار کی ماں دیدار کر لے۔ پانی نکلا اور سب کے برتن بھر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا میرے نبی ابھی دنیا پہ نہیں آئے جب کی باتیں بتا رہا ہوں، ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے، میرے نبی کی ماں نے جو میلاد پڑھا تھا وہ بتا رہا تھا۔ اب سنو، میرے نبی کے باپ جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں نبی تھے تبھی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، نبی کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، نبی ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے، پیٹ میں تھے، تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ نبی کے والد۔ اب دادا کون تھے؟ عبد المطلب۔ دادا کو بڑی فکر رہتی تھی، دادا کہتے تھے کاش میری بہو ہے نا بہت پیاری بچی ہے، اور دعا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اپنے انداز میں دعا کرتے تھے ایسا میرے عبداللہ کے یہاں بیٹا ہو جائے تاکہ عبداللہ کی نسل چل جائے۔ دادا کو بڑی فکر رہتی ہے نا، عبداللہ کے گھر کا چراغ روشن ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ مگر عبد المطلب کو کیا پتا تھا بیٹا ہوگا، ایسا بیٹا ہوگا چراغ روشن ہوگا، بلکہ زمین اور آسمان خود ان کے صدقے میں بنی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بیٹا ہوگا کہ آفتاب اور مہتاب خود ان کے صدقے میں۔
اللہ اللہ، اب میرے نبی کے دادا کہتے تھے بیٹی بہو آمنہ، وہ کہتی تھی جی ابا جان. کہا بیٹی کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دے. اتنی صابرہ عورت. جس دن نبی پیدا ہونے والے تھے نا رات میں، اس دن حضرت آمنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل منگا کے چراغ میں تیل ڈلوا دے، لیکن مصلحت بھی تھی کیونکہ نور پیدا ہوگا نا. عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی